ازمیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ عائشہ نے اس کی کامیابی کی خوشی میں ایک نفلی روزہ رکھا تو اس کے دل میں عائشہ کے لیے اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اب بحرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ عائشہ کتنی اچھی ہے اور اسے کتنا خیال ہے میرا۔ تو اگلے دن ازمیر عائشہ کے لیے گجرے لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ عائشہ کو چونکہ گجرے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود گجروں پر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی وہ گجرے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیتی ہے اور دل ہی دل میں ازمیر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف نوشین جو کہ اب دیکھتی ہے کہ ازمیر بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا ہے تو وہ جا کے ازمیر سے کہتی ہے کہ ازمیر تم کافی عرصے کے بعد بہت خوش دکھائی دے رہے ہو، تمہاری خوشی دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ یقیناً یہ جو خوش تم دکھائی دے رہے ہو اس کے پیچھے ضرور مام کا ہاتھ ہے اور اگر واقعی مام ہے تو اسے مستقل اپنی وجہ بنا لو۔ میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم مام سے شادی کر لو۔ میری اس بات پر غور کرنا اور تحمل سے بیٹھ کر فیصلہ کر لینا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ اب ازمیر تو اپنی ماں کی بات سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے کہ میری ماں مجھے یہ کیسا مشورہ دے رہی ہے۔ نوشین اب ازمیر سے مزید کہتی ہے کہ یاد ہے کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ امی میں نے یہ شادی دادی کی مرضی سے کی ہے اور ایک اور شادی میں آپ کی مرضی سے کر لوں گا۔ اب میری مرضی جان لو، میں تمہاری شادی مام سے کروانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے مام بہت اچھی لگتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جب بھی تم مام کے ساتھ ہوتے ہو تو تم بہت خوش دکھائی دیتے ہو اور ویسے بھی مام تمہاری بچپن کی دوست ہے اور تم دونوں کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عائشہ کے ساتھ تو میں نے کبھی بھی تمہیں خوش نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ تمہارا کبھی بھی اچھا وقت نہیں گزرا اور میرا خیال ہے کہ تم عائشہ کو نہیں بلکہ مام کو ڈیزرو کرتے ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مام کو اپنی شریک حیات بنا لو، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری طرف مام کی ماں فوزیہ مام کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارا وہاں وقت کیسا گزر رہا ہے اور ساتھ ہی اسے اپنا فیصلہ بھی سنا دیتی ہے کہ مام میں تمہاری شادی ازمیر سے کروانا چاہتی ہوں، تم دونوں کی جوڑی بہت ہی اچھی لگے گی اور ویسے بھی نوشین تو اس رشتے کے لیے بہت راضی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری بات تمہیں عجیب ضرور لگے گی لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ازمیر بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہارے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا اور ویسے بھی ہم اس فیملی کو شروع سے جانتے ہیں، ازمیر سے تمہاری شادی خوب نبھے گی۔ اب یہ ساری باتیں سن کر مام تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی اور وہ جب سے یہاں آئی ہے وہ ازمیر کو پسند کرنے لگی تھی لیکن ازمیر سے ایک لفظ نہیں کہہ پا رہی تھی اور عائشہ کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی اور ازمیر سے اظہار محبت نہیں کر پائی، لیکن جب فوزیہ اس کے سامنے یہ بات کرتی ہے تو وہ فوراً اپنی ماں کو ہاں میں جواب دیتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر تو اپنی ماں کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے تو عائشہ ازمیر کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ ایسے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اب ازمیر تو اپنا سارا غصہ عائشہ پر نکال دے گا اور بلا وجہ اس پر بھڑکنے لگے گا۔ وہ عائشہ سے کہتا ہے کہ میری جان چھوڑو، تم کیا ہر وقت میرے پیچھے مکھی کی طرح منڈلاتی رہتی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، بلا وجہ اپنے پاس سے باتیں مت بنایا کرو، مجھے تمہاری کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں کہہ دوں گا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اور پھر وہ عائشہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ عائشہ ازمیر کے اس رویے پر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ پتہ نہیں ازمیر کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح پہلے تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف نوشین کی دوست جب اس کے گھر میں آتی ہے تو وہ جیسے ہی مام کو دیکھتی ہے تو وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نوشین تمہاری بہو تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو وہیں پر موجود ازمیر اپنی امی کی دوست کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مام نہیں، عائشہ اس کی بیوی ہے، تو نوشین کو تو کافی برا لگتا ہے۔ اب ازمیر اپنی ماں کے فیصلے پر سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اسے اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے، کیا اسے مام کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے اور عائشہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کیا اس کی زندگی مام کے ساتھ ہی اچھی گزرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔